أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون إلى آخر ما شاء الله أنا نهب نعلم في هذا اليوم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه آج کا ہمارا سبق سورۃ یوسف کی آیت نمبر 43 سے شروع ہو رہا ہے اور اپنے وقت پہ جہاں تک اللہ کو منظور ہوگا انشاءاللہ پہنچیں گے۔ سورۃ یوسف میں اللہ بطور دلیل حضرت یوسف علیہ السلام کا بڑی تفصیل سے قصہ بیان فرما رہے ہیں اور اہم ترین مسئلہ علم غیب مبرہن فرما رہے ہیں کہ عالم الغیب اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ کے سوا غیب جاننے والا کوئی نہیں، اور اس کائنات کے سارے نظام کو وہ اکیلا چلا رہا ہے، اسی کا تصرف ہے، اسی کا اختیار ہے، اسی کا کنٹرول ہے، اسی کا قبضہ ہے، اور اس نظام کو چلانے میں اس کا کوئی بھی ساتھی، شریک اور حصے دار نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس سارے واقعے کو جسے اللہ نے احسن القصص قرار دیا، اس کے اجزاء نکالے جائیں تو تقریباً 15 شقوں پہ مبنی ہے پورا تذکرہ تفصیلی۔ 7 شقیں بیان ہو چکی ہیں، 7 احوال بیان ہو چکے ہیں۔ آج کا سبق 8ویں قصے کے 8ویں حال سے 8ویں شق سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ جو 8واں حال ہے اس کو 7ویں حال سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ جیل کے 2 ساتھیوں نے
جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہی قریب قریب ہی جیل میں پہنچے تھے، وجہ ان کی یہ تھی کہ بادشاہ ان پہ ناراض ہو گیا تھا۔ کسی مخالف بادشاہ، مخالف مملکت، مخالف حکومت کی سازش تھی اس کے خلاف، اور ایسے زمانہ ماضی سے ہوتا آ رہا ہے، اور آج بھی دوسرے ملکوں کو نیچا دکھانے کے لیے ملکوں میں ایسی سازشیں ہوتی رہتی ہے۔ بادشاہ کو راستے سے ہٹانے کے لیے بادشاہ کے خاص مقربین کو، مقرب دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو امور مملکت میں نظام کو چلانے میں شریک ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو بادشاہ کی خدمت میں ہمہ مصروف رہتے ہیں، ان کے کھانے دانے کا نظام کرنا، پینے پلانے کا انتظام کرنا، یہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ چنانچہ دونوں کو آمادہ کیا گیا کہ اس بادشاہ کو ختم کرنا ہے، زہر ملانا ہے ان کے کھانے میں، پینے کی چیزوں میں، تاکہ یہ ختم ہو جائے گا، الزام بھی کسی پہ نہیں لگے گا اور راستہ بھی صاف ہو جائے گا۔ اور ایسے کام بڑی بھاری رشوتیں دے کے کرنے والے کرتے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں کو تیار کیا گیا، ایک نے تو انکار کر دیا اور دوسرے نے حامی بھر لی۔ جو نانبائی تھا، کھانے کی ڈیوٹی سر انجام دینے والا باورچی تھا، جب وہ کھانا لایا تو جو بادشاہ کے لیے پینے کے انتظامات پہ مامور تھا، اس نے منع کر دیا کہ یہ کھانا آپ نے نہیں کھانا، اس میں زہر ہے۔ تو جب باورچی کو بلایا گیا تو اس نے کہا اس کا پینا بھی نہیں پینا، اس میں بھی زہر ہے۔ چنانچہ دونوں کو اس الزام میں جیل میں ڈال دیا گیا۔ دونوں کو آئیں خوابیں، خوابوں کی پوچھی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام سے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع غنیمت جانتے ہوئے پہلے انہیں مسئلہ توحید سمجھایا، اللہ کی معرفت سمجھائی، جس پہ دار و مدار ہے حقیقی اور دائمی نجات کا۔ پھر خوابوں کی بتائی تعبیر اور کہہ دیا کہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جو تم پوچھ رہے ہو جو سمجھو کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اس لیے کہ یہ جو میں تعبیر بتلا رہا ہوں تمہارے خواب کی، یہ کوئی خیالی تعبیر نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے بتلائی ہوئی ہے، اور اللہ جو بات بتلا دے وہ بذریعہ وحی ہوتی ہے اور یقینی اور حتمی ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسے، جس کے متعلق ان کا خیال تھا کہ اس کو رہائی ملنی ہے اور ملی بھی، اسے ایک پیغام دے دیا کہ میرا تذکرہ کرنا ذرا بادشاہ کے سامنے، لیکن
جو ہی وہ وہاں سے نکلا خوشی سے اچھلتا کودتا اور کیا کیا اس کا استقبال، بھول ہی گیا۔ لیکن بھول جانا یہ ایک عیب ہے، اور عیب کی نسبت شیطان کی طرف کرنی چاہیے، جیسا کہ یہاں کہا گیا کہ انساہ الشیطان ذکر ربہ، شیطان نے اسے بھلا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید چند سال جیل میں رہنا پڑا۔ لفظ بضع کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک پہ ہوتا ہے، اور آگے کیا ہوا 8واں حال ہے۔ وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان، کہا بادشاہ نے میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 گائیں ہیں موٹی تازی سمان پلی ہوئی، یاکلوہن 7 عجاف، انہیں کھا رہی ہیں 7 گائیں دبلی پتلی عجاف، بالکل کمزور مریم۔ اور کیا دیکھا 7 سنبلات خضر، 7 خوشے ہیں ہرے بھرے، وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور کوئی خوشے ہیں جو انتہائی خشک۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا، اے میرے سرداروں وزیروں مشیروں مجھے خبر دو میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ معبرین بلائے گئے، تعبیریں بدلانے والے، بتاؤ جی خواب آئی بادشاہ کو۔ کہنے لگے اللہ اعلم ان کنتم ایاہ تعبرون، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو تو پھر بتاؤ کیا تعبیر ہے بادشاہ کے خواب کی۔ 7 موٹی تازی گائیں ہیں، 7 دبلی پتلی گائیں ہیں، دبلی پتلی گائیں ختم کر رہی ہیں موٹی گایوں کو، اور 7 ہرے بھرے خوشے ہیں، سٹے ہیں، بالیاں ہیں، اور 7 بالکل خشک مریل۔ کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس خواب کی؟ کہنے لگے معبرین اضغاث احلام، یہ تو خواب خیالی ہے، بس آپ کے خیال میں ایسی باتیں گھومتی رہتی ہیں، تو یہ وہ خواب خیالی ہے، پریشان کن باتیں ہیں، اور ایسے خوابیں جو ہوتی ہیں نا ان کی تعبیریں نہیں ہوتی۔ وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور نہیں ہیں ہم ایسے پریشان کن خوابوں کی تعبیریں جاننے والے۔ وقال الذی نجا منہما، اور بولا وہ کہا اس نے جو نجات پا چکا تھا ان دونوں، او جیل کے 2 ساتھی، ایک چڑھ گیا سولی ہو گیا تھا خاتمہ، اور دوسرا جو بچ گیا تھا اسے یاد آیا، اوہو وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اور ایک مدت کے بعد اسے یاد آیا کہ میں نے بھی ایک خواب دیکھا تھا، جیل میں ایک بڑا نفیس الطبع بھلے مانس طبیعت کا قیدی تھا، اس سے تعبیر پوچھی تھی اور وہی ہوا جو اس نے بتایا تھا۔ وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، ایک مدت کے بعد اسے یاد آ گیا، کہنے لگا انا انبئکم بتاویلہ، میں خبر دے سکتا ہوں تمہیں اس کی تعبیر کی، میں پوچھ کے بتلا سکتا ہوں تعبیر اس کی، لہذا فارسلون، مجھے بھیج دو، مجھے اجازت دو کہ میں چلا جاؤں اس کی تعبیر پوچھ کے آ جاتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اسے بھیجا، یہ جیل میں گئے، حضرت یوسف سے آمنا سامنا ہوا،
وہاں جا کے کہنے لگے یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف او سچے دوست، جو ہم نے خواب پوچھا تھا، تو نے تعبیر بتلائی تھی، سچ ثابت ہوئی تھی۔ معلوم ہوا کہ تو بڑا سچا، جو بولتا ہے سچ ہی بولتا ہے۔ اب پھر آیا ہوں، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں۔ اب کیا آ گئے ہو خیر سے؟ اب یاد آئی میری؟ نہ، اللہ کی تقدیر پہ راضی رہتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی شکوہ نہ کیا، کوئی شکایت نہ کی۔ وہ کہنے لگا افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف، ہمیں بتائیے 7 موٹی تازی گائیں جن کو کھا رہی ہیں دبلی پتلی 7 گائیں، وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، 7 خوشیں ہرے اور دوسرے خشک، لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، تاکہ میں لوگوں کے پاس لوٹ کے جاؤں اور ان کو بتاؤں، لعلہم یعلمون، شاید کہ وہ جان لیں، کیا تیرے مرتبے سے واقف ہو جائیں۔ تجھ جیسا بندہ جیل میں نہیں ہونا چاہیے، باہر ہونا چاہیے، شاید ان کو تیری قدر آ جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلا دی، فرمایا تزرعون 7 سنین دابا، تم کھیتی باڑی کرو گے 7 سال، دابن اچھی طرح جم کر، اچھی طرح جم کر، کھیتی باڑی کرو گے پوری دل جمی کے ساتھ، اطمینان قلب کے ساتھ۔ فما حصدتم فذروا فی سنبلہ، فصلیں اگیں گی پھر ان فصلوں کو رہنے دینا ہے، جو تم کاٹو گے تو فذروا فی سنبلہ، ان کو رہنے دینا ہے ان کے خوشوں میں، سٹوں میں، بالیوں میں، انہی کے اندر دانوں کو رہنے دینا ہے، نکالنا نہیں ہے۔ الا قلیلا مما تاکلون، مگر تھوڑا سا حصہ اس سے جو تم کھاتے ہو، یعنی گھر کی ضرورت کے مطابق دانے نکال لینا ہے، ان کا پسوا کر آٹا بنوا لینا ہے، پھر روٹیاں پکا لینی ہے، کھانا ہے۔ لیکن سارا اناج جو ہے اس کو پسوانا نہیں ہے، آٹا بنوانا نہیں ہے، ان کو رہنے بھی دینا ہے تو دانے نکال کے نہیں، بلکہ اسی طرح خوشوں کے اندر، سٹوں کے اندر رہنے دینا ہے۔ ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر آ جائیں گے اس کے بعد 7 بڑے سخت سال، 7 سال بڑے سخت، وہ قحط پڑ جائے گا، کھانے پینے کی اشیاء ناپید ہو جائے گی، یہاں تک کہ دانے بھی ختم ہو جائیں گے، غلہ اناج بھی ختم، اور زمین سے پیدا ہونا پہلے ہی بند، بارشیں جو بند، کات سالی جو ہو گئی۔ ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر آئیں گے اس کے بعد 7 سال بڑے سخت، یأکلن ما قدمتم لہن، وہ کھا جائیں گے اس کو جو تم نے محفوظ کیے ہوئے تھے اپنے لیے، جو کچھ تم نے سنبھال کے رکھا ہوا ہوگا ان کو بھی ختم کر دیں گے، یعنی وہی جو خوشوں کے اندر، بالیوں کے اندر، سٹوں کے اندر ہیں، انہیں نکال نکال کے تم استعمال کرو گے، بچے گا کچھ نہیں۔ ہاں الا قلیلا مما تحصنون، بس وہی تھوڑا سا دانہ بچ جائے گا جس کو تم بطور بیج استعمال کرتے ہو زمین میں دوبارہ ڈالنے کے لیے۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر آئے گا اس کے بعد 1 سال، فیہ یغاث الناس، اس سال بڑی بارشیں ہوں گی، بڑی لوگوں کی مدد ہو جائے گی، بڑی فصلیں آنے لگ جائیں گی، وفیہ یاسرون، اور اتنی بارشیں ہوں گی کہ درخت ہرے بھرے ہو جائیں گے،
اور ان کے اوپر پھل لگے گا، پھر تم اس پھل کو نچوڑنے لگو گے۔ جو تمہاری خوراک ہے، جو تم استعمال کرتے ہو، وہ وافر مقدار میں تمہیں ملنے لگ جائے گا۔ چنانچہ خواب کی یہ تعبیر بتلائی، وہ واپس آیا، آ کے بادشاہ کو بتلایا کہ جیل میں ایک قیدی ہے جو بڑا سمجھدار ہے، ہمیں بھی اس نے ایک تعبیر بتلائی تھی، سچ ثابت ہوئی تھی، اب پھر اس نے تیرے خواب کی بھی تعبیر بتلائی ہے اور یہ بھی ایسے ہی سچ ہوگی، بڑا سچا ساتھی ہے۔ بادشاہ کہنے لگا اوہو، ایسا سمجھدار، ایسا علم والا جیل میں پڑا ہوا ہے، جلدی کرو، پھر جاؤ اس کو نکال لاؤ، میرے پاس لے آؤ۔ وقال الملک ائتونی بہ، بالکل آخری 12ویں پارے کا آخر ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ، اور کہا بادشاہ نے لے آؤ تم اسے میرے پاس۔ فلما جاءہ الرسول، پس جب آیا اس کے پاس قاصد، ان کو بلانے والا، جب پہنچا تو حضرت یوسف نے کہا ارجع الی ربک، لوٹ جا تو اپنے مالک کے پاس، جا اپنے مالک کے پاس جا اور اسے ایک میرا پیغام پہنچا دے۔ وہ پیغام کیا ہے کہ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اس سے پوچھ کہ کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے ہاتھ اپنے کاٹ دیے تھے، ہاتھوں پہ چھریاں چلا دی تھی، ان کا کیا بنا؟ بڑا الزام لگایا تھا انہوں نے، بڑا بہتان تراشا تھا، کئی سال گزر گئے، لیکن جس بات کے نتیجے میں جیل میں آئے وہ کیس نہیں لگا تھا، پہلے ہوگا کیس کا فیصلہ، پھر آؤں گا باہر۔ ما بال النسوۃ اللاتী قطعن ایدیہن، کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کے مکر سے خوب واقف، بکیدہن علیم، ان کے داؤ ہیلوں اور مکروں سے علیم، بڑا جاننے والا ہے، ان کو خوب واقف ہے۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، بادشاہ نے فوراً عورتوں کو بلایا، اکٹھا کیا، اپنی بیوی بھی انہی کے اندر ہے، پوچھنے لگا ما خطبکن، کیا حال ہے تمہارا، اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم نے ورگلایا تھا یوسف علیہ السلام کو ان کی ذات سے۔ قلنا، کہنے لگی عورتیں، خاشا للہ، اللہ کی قسم، ما علمنا علیہ من سوء، نہیں معلوم کیا ہم نے اس پہ کوئی برائی، نہیں جانی ہم نے اس پہ کوئی غلطی، اس کا تو قصور ہی کوئی نہیں، بے قصورہ، اتنا عرصہ جیل میں، اور اب بھی ایسے ہوتا رہتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک خبر آئی کہ ایک بندہ 78 سال قید کاٹ کے باعزت بری ہو گیا، 78 سال قید کاٹ کے باعزت بری ہو گیا، پاکستان معرض وجود میں نہیں آیا تھا، اس پہ الزام لگا کہ اس نے کسی کی زمین میں حق مارا ہے، جیل بھیج دیا گیا، کیس ہی نہیں لگا، اتنا عرصہ گزر گیا، اور اب اس کے پوتے پوتیاں ختم، اور جب کیس لگا تو کیس میں جان ہی کوئی نہیں تھی، اس نے جرم کیا ہی کوئی نہیں تھا۔ اسی طرح سال ہا سال جیل میں وقت گزارنے کے بعد جب کیس لگا
تو حضرت یوسف بے قصور ثابت ہو رہے ہیں، کہہ رہی ہیں ما علمنا علیہ من سوء، اللہ کی قسم نہیں دیکھی ہم نے اس میں کوئی برائی، اس کا تو قصور ہی کوئی نہیں۔ قالت امرأۃ العزیز، اب بولی عزیز مصر کی بیوی، جس نے ڈورے ڈالے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کی پوری کوشش کی تھی، کہنے لگی عزیز کی بیوی، الآن حصحص الحق، اب تو حق واضح ہو گیا، ثابت ہو گیا، سچ نکل آیا، نکھر آیا، اب میں نہ بولوں تو پھر پتہ تو چل ہی گیا۔ انا راودتہ عن نفسہ، حضرت یوسف کا قصور کوئی نہیں تھا، میں نے ہی اس کو بہکانے کی کوشش کی تھی، پھنسانے کی کوشش کی تھی اس کی ذات سے۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ تو البتہ سچوں سے ہے۔ ذَلِكَ، یہ حضرت یوسف نے کیوں کیا؟ پیغام جا رہا ہے رہائی کا، اور حضرت یوسف کہتے ہیں میں باہر آتا ہی نہیں جب تک کہ کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ کمال ہے صبر پیغمبر کا۔ جب یہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ کمال کا بندہ تھا یوسف میرا بھائی، اگر یوسف کی جگہ پہ میں محمد ہوتا اور مجھے پیغام ملتا، میں ایک منٹ بھی دیر نہ لگاتا، فوراً باہر آ جاتا، لیکن حضرت یوسف باہر نہیں آئے، پہلے کیس کا فیصلہ نمٹانے کی بات کی۔ ذالک لیعلم، یہ اس لیے تاکہ بادشاہ کو بھی یقین ہو جائے، پتہ چل جائے، پتہ تو اسے چل گیا تھا، بیوی نے بھی کہہ دیا، لیعلم بمانے لیتیقن، تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ انی لم اخنہ بالغیب، میں نے بن دیکھے اس کے گھر میں کوئی خیانت نہیں کی، کوئی جرم نہیں کیا، میرا قصور کوئی نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ نہیں رہنمائی کرتا ان مکروں کی جو مکر ہوتے ہیں خیانت کرنے والوں کے۔ خیانت کرنے والوں کو اللہ کبھی کامیاب نہیں کرتا، اور آج اگر میں سرخرو ہو رہا ہوں تو بادشاہ کو یقین ہو جائے کہ میں نے خیانت کوئی نہیں کی۔ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي۔ اب چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہہ دیا نا کہ تاکہ بادشاہ کو یقین ہو جائے کہ لم اخنہ بالغیب، تو فوراً دل میں خیال آیا یہ تو ساری باتیں میں اپنے متعلق خود کر رہا ہوں، کہیں اندر عجب نہ آ جائے۔ فوراً اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے عرض کرنے لگے وما ابرئ نفسی، اور نہیں میں بری کر سکتا اپنے آپ کو، نہیں بچا سکتا میں اپنے آپ کو، اس لیے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس انسانی تو برائی کا حکم دیتا ہی رہتا ہے، ہاں الا ما رحم ربی، مگر وہ کہ رحم کر دے میرا پروردگار۔ یہ تو میرے رب کی رحمت ہوئی کہ اللہ نے مجھے بچا لیا، مگر نفس تو امارہ ہوتا ہی ہے، لیکن یہ نبی کا نفس ہے اور نبی کا نفس مطمئنہ ہی ہوا کرتا ہے۔ ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ، اب جب یہ عورتوں کے ساتھ سارا معاملہ ہو گیا، عزیز مصر کی بیوی بھی بول پڑی اور نتیجہ بھی آ گیا، تو بادشاہ کہنے لگا دیر نہ کرو، جاؤ جا کے اس کو میرے پاس لے آؤ۔ اب تو بالکل ہر چیز واضح ہو گئی۔ وقال الملک ائتونی بہ، کہا بادشاہ نے لے آؤ تم اسے میرے پاس، استخلص لنفسی، میں اسے خاص اپنے کام کے لیے رکھتا ہوں۔ اور بادشاہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ امور مملکت چلانا، نظام حکومت چلانا،
بس میں اسی اپنے خاص کام کے لیے اس کو خالص کر دوں گا، یعنی امور مملکت کے چلانے میں اسے شریک کر لوں گا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ نواز ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا، وہ آئے، اور جب آئے تو لما کلمہ ربہ، جب اس سے کلام کی اس کے بادشاہ نے، حضرت یوسف علیہ السلام سے جب کلام کر لی، بتلا دیا کہ ایسے ہے ایسے ہے ایسے، گویا نظام حکومت میں وہ شریک کرنا چاہتا ہے، اور ساتھ کہہ بھی دیا اس نے اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ، بے شک تو آج کے دن سے ہمارے ہاں بڑا عمدہ ٹھکانہ رکھنے والا ہے، بڑا امانت دار ہے، یعنی تو بڑا اہم عہدے پہ ہوگا، اور تیرا جو ٹھکانہ ہوگا وہ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی تیری مانے کوئی نہ مانے، مکین امین، ایسا عہدہ ملے گا کہ جو بڑا معتبر ہوگا، بڑی سیٹ تجھے ملنے والی ہے۔ حضرت یوسف بھی سمجھ گئے کہ اب مجھے ضرور کوئی نہ کوئی عہدہ بادشاہ دے گا ہی دے گا، تو پھر اپنے لیے عہدہ بھی مانگ لیا۔ سمجھو ذرا، اپنے لیے عہدہ طلب کرنا ممنوع ہے، پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو خود عہدہ طلب کرے اس کو عہدہ دیا ہی نہ جائے، لیکن اگر سمجھتا یہ ہے کہ اس عہدے کے لیے مجھ سے زیادہ موزوں بندہ کوئی نہیں، دیانتاً امانتاً سمجھتا ہے، تو پھر ایسا عہدہ طلب کرنا ممنوع بھی نہیں ہے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے مقرر کر دیجئے مجھے زمین کے خزانوں پہ وزیر خزانہ بنا دیجئے۔ وجہ کیا ہے کہ اصل میں وہ جو خواب تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلائی تھی، اس پہ حضرت یوسف کو پورا یقین تھا کہ ایسا آنے والے زمانے میں ہونے والا ہے، بارشیں ہوں گی، پھر 7 سال کے بعد قحط آئے گا، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اب اس نظام کو سنبھالنا پڑے گا بڑے طریقے سے، تاکہ قوم بھوکی بھی نہ رہے، ہر ایک کو غذائیت پوری ملتی رہے۔ اور آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آج کل کہتے ہیں کہ ان کا ناطقہ بند کر دو، کھانے پینے کی چیزوں پہ کنٹرول کر لو، اور پھر کنٹرول کرو تو محدود طور پہ تھوڑا کر کے دو، تاکہ روز یہ منگتے بن کے رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اپنی تحویل میں لے لو ہر چیز۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے لیے وہ عہدہ مانگا یہ کہتے ہوئے کہ اجعلنی علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں پہ مجھے مقرر کر دیجئے، وزیر خزانہ بنا دیجئے۔ انی حفیظ علیم، میں خزانے کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں، اور اس کو محفوظ رکھ کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی جانتا ہوں، اس لیے کہ جس اللہ نے یہ راہ سمجھائی ہے وہ اللہ آگے رہنمائی بھی ضرور فرمائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، کہاں وہ یوسف جس کو کنویں میں پھینکا جا رہا تھا، کہاں وہ یوسف جو منڈی پہ بکری کا مال بن کے کھڑا تھا، کہاں وہ یوسف جو کبھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا، آج وہ قصر شاہی میں بڑے عزت والے مرتبے پہ فائز ہو رہا ہے۔ اللہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ ہوتا ہوئی ہے جو میں چاہتا ہوں،
میں کرتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح کاف لِبَيَانِ الْکمال، اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارا ہی کمال ہے کہ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف علیہ السلام کو زمین میں بڑا اچھا، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ نَشَاءُ، ٹھکانہ ایسا دیا کہ وہ رہتا تھا وہاں پہ جہاں وہ جاتا تھا۔ نصیب برحمتنا، وزیر خزانہ جو ہوا، او پورے ملک میں دورے ہو رہے ہیں، پروٹوکول ہے، خزانہ تقسیم ہو رہا ہے، نگرانی ہو رہی ہے۔ واہ میرا اللہ، تو جسے چاہے دینا اسے کون روک سکتا ہے؟ فرمایا نصیب برحمتنا من نشاء، ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت کا حصہ جسے چاہتے ہیں۔ ولا نضيع اجر المحسنین، اور محسنوں کا احسان کرنے والوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ یہ تو دنیا کا اجر ہے، دنیا کا اعزاز ہے، دنیا کا پروٹوکول ہے، دنیا کی عزت ہے، دنیا کا مرتبہ ہے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا اجر بہت بہتر ہے کن کے لیے؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے، وَقَالُوا يَتَّقُونَ، اور بچ بچ کے چلنے والے اللہ کی نافرمانیوں سے، اللہ کی بغاوتوں سے، شرک سے، کفر سے، بدعات سے، رسومات سے بچ کر چلنے والوں کے لیے لَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، آخرت کا اجر ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بن گئے وزیر خزانہ، او نظام مملکت چل رہا ہے، پورے ملک کی عوام خوشحال ہے، نظام جو ہے، طریقہ کار جو ٹھیک ہے، کوئی بھوکا نہیں سو رہا، کوئی کسی کا منگتا بن کے نہیں وقت گزار رہا۔ پھر جب قحط پڑ گیا، مشکل ترین حالات آ گئے، لیکن ملک کی پوری قوم بڑی تسلی سے، کوئی پریشانی نہیں، قحط کا کوئی غم اور دکھ نہیں، وقت گزر رہا ہے، لیکن ترتیب وہی چل رہی ہے جو ترتیب حضرت یوسف نے بتلائی تھی۔ ڈھیر لگ گئے تھے اناج کے، پسے لگ گئے تھے، پسے، پھر ضرورت کے مطابق سٹوں کو کوٹا جاتا، دانے نکالے جاتے، آٹا بنوایا جاتا، پسوایا جاتا، پھر کھایا جاتا، گزر رہا تھا وقت۔ لیکن قحط تو قحط ہوتا ہے، اس قحط کے اثرات مصر سے نکل کر شام کی سرحدوں پہ منڈلانے لگے، وہاں بھی قحط، یہاں تدبیر تھی وہاں تدبیر نہیں تھی، گیا اپنے ملک کے اثاثے ختم ہو گئے، دریوزہ گر ہو گئے، لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں، تعلقات بنا رہے ہیں، کھانے پینے کا سامان اپنے اپنے طور پہ۔ یہ خبر چلتے چلتے حضرت یوسف کے بھائیوں کو بھی پہنچ گئی کہ مصر میں ایک بادشاہ ہے، بڑا حق دل عزیز ہے، بڑا نیک ہے، اور وہ کسی پہ بھی غلے کا دروازہ بند نہیں کرتا، تو ایسا کرو، لوگ بھی جا رہے ہیں وہاں پہ۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی جانا چاہیے، چنانچہ سرمایہ اکٹھا کیا، یہ بھی چلے گئے غلہ لینے کے لیے۔ شام سے چلے کہاں گئے؟ مصر میں۔ وہ ذرا پہلا سوال بھی یاد رکھنا کہ سوال کرنے والوں نے سوال کیا تھا کہ یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا خاندان ہے، یہ تو شام کے رہنے والے لوگ تھے، یہ مصر میں کیسے پہنچے تھے؟ اس قصے کا جواب بھی، سوال کا جواب بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ آ گئے بھائی غلہ لینے کے لیے، وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، آ گئے بھائی یوسف علیہ السلام کے مصر میں غلہ لینے کے لیے۔
فدخلوا علیہ، وہ داخل ہوئی ہے اس پہ، فعرفہم وہم لہ منکرون، حضرت یوسف نے پہچان لیا، شہر سے آ گئے، اوہ کنویں سٹن والے، کنویں میں ڈالنے والے، پرانے چہرے آ گئے، مہربان آ گئے، فعرفہم، اس نے تو ان کو پہچان لیا، لیکن ہم لہو منکرون، وہ اسے نہ پہچان سکے، تھوڑا عرصہ تو گزرا نہیں، سال ہا سال گزر گئے تھے، بعد نے کہا 40 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، اب کون پہچانے؟ جب کنویں میں ڈالا تھا تو حضرت یوسف بچے تھے، اب عمر کے اس حصے میں، اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، اور جو بڑے ہوتے ہیں وہ بڑے اور بھی بڑے ہو جائیں تو کیا تبدیلی ہونی ہے۔ اب جس نے ہمیں 10 سال پہلے دیکھا اب ہمیں دیکھیں گے تو پہچان جائیں گے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ وہ بچے جو ہم سے پڑھتے رہے آج سے 30 سال پہلے 35 سال پہلے، جب وہ سامنے آتے تو ہم پہچانتے ہی نہیں کہ یہ کون ہے، وہ خود بتلاتے ہیں کہ استاد جی اسی تھوڑے کول پڑھتے رہے ہیں۔ تو بڑوں میں چونکہ تبدیلیاں نہیں ہوتی، پہچانے جاتے ہیں، اور چھوٹے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، پہچاننے میں مشکل ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یوسف میرا پیغمبر ضرور ہے مگر حال کا جاننے والا نہیں ہے۔ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، پہچان لیا حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو، اور وہ نہ پہچان سکے ان کو۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب انہوں نے تیار کر دیا ان کا سامان، وہ غلہ جو لینے کے لیے آئے تھے، قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، کہا حضرت یوسف نے پوچھ لیا نا، خیر سے آئے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، کتنے بہن بھائی ہو، ماں باپ ہیں کہ نہیں، اجنبی بن کے پوچھ لیا تھا سارا حال۔ تو انہوں نے کہا ہم آ گئے ہیں، ایک چھوٹا بھائی بنیامین ہمارا، اس کو ہم نے گھر میں چھوڑا ہوا ہے، باپ ہمارا ہے بوڑھا، بڑھاپے میں پہنچا ہوا ہے، اور ایک بھائی ہمارا بچپن ہی میں گم ہو گیا۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے کنویں میں ڈال دیا۔ اچھا وہ چھوٹا بھائی ہے؟ جی ہے۔ اس کو نہیں لائے ہو؟ بس جی وہ جو بھائی ہمارا گم ہو گیا تھا، باپ کا بڑا پیارا تھا، باپ اکثر اسے یاد کر کر کے روتے رہتے ہیں، اور اب یہ جو چھوٹا بھائی ہے بنیامین، اس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے باپ کی تسلی کے لیے۔ تو سامان تیار کر لیا، انہیں کہا ایتونی بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، لے آنا تم میرے پاس اپنے بھائی کو، من ابیکم، جو تمہارا بھائی ہے باپ سے۔ ماں تو پتہ ہے نا کہ میری اور بنیامین کی ماں، ہاں، ایتونی بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، لے آنا تم اپنے بھائی کو جو تمہارا باپ شریک بھائی ہے، اس کو ضرور لانا ہے آئندہ۔ الا ترون انی اوفی الکیل، کیا نہیں دیکھا تم نے کہ میں ہوں پورا پورا الکیلا، ماپ دینے والا، پورا وزن دینے والا۔ جتنا تم لائے ہو نا، جتنا تمہارا غلہ بنتا تھا، پورا میں نے دیا ہے، ایک دانہ بھی کم نہیں ہوگا۔ اور ذرا یہ بھی تو سوچو نا کہ جب سے تم آئے ہو یہاں، تمہاری راتیں گزری، دن گزرے، مہمان خانے میں تم رہتے تھے، اور شاہی مہمان بنا کے رکھا ہوا ہے۔ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں آنے والوں کی عزت بھی بڑا کرنے والا ہوں، خیر المنزلین، بہت بہتر ان سے برتاؤ کرنے والا ہوں۔ لیکن چونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ
اس بھائی کو ہم چھوڑ اس لیے آتے ہیں کہ باپ ان کے بغیر نہیں رہ سکتا. پتہ نہیں ایک گل بھی سچی ہے کہ کوئی نہ. بھائی والی بھی جس طرح پہلے میرے معاملے میں جھوٹ بول رہے ہیں، کیا پتا یہ بھی ایسا ہی کر رہے ہوں، دل کا حال تو جانتے نہیں تھے. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ. بس اگر تم نہ لائے اسے میرے پاس، اگر بھائی کو نہ لائے نا آئندہ آنے میں، تو لا کیل لکم، کچھ نہیں ملے گا تمہیں، کوئی معاف شاف نہیں ملے گا. غلہ ملنا تو دور کی بات، لا تقربونی، میرے قریب ہی نہیں آنا، تمہیں یہاں کوئی داخل ہی نہیں ہونے دے گا. اس ملک کی سرحدوں سے پہرا لگ جائے گا، کوئی نہیں اندر آنے دے گا، میرے قریب ہی نہیں آنا. قالوا، کہنے لگے، سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، ہم ضرور بے ضرور اپنے باپ کے سامنے خواہش ظاہر کریں گے. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک ہم البتہ یہ کام کرنے والے، یعنی ضرور لے کے آئیں گے. جی کوشش کریں گے پوری پوری باپ کو سمجھانے کی، باپ سے ہیلے بہانے سے بات کریں گے ہم، یعنی جو بھی ہم سے ہو سکا وہ کریں گے، لانے کی پوری پوری کوشش کریں گے. اب حضرت یوسف علیہ السلام کو یقین ہونے لگا کہ ایسا ضرور کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ضرورت مند جو ہیں، اور ضرورت مند ضرورت کے وقت ہر وہ کام کر لیتا ہے جو انہیں کہا جاتا ہے. تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک اور طریقہ اختیار کیا تاکہ ان کو گھر جا کر میرا معاملہ بھولے نہیں، یاد بھی رہے اور دوبارہ آنے میں دیر بھی نہ کریں. انسان تھے نا، اور انسانی فطرت ہے. اب دل ہی دل میں خیال مچلنے لگا کہ کیا طریقہ ہوگا، پتہ نہیں باپ بھی زندہ ہے کہ نہیں، پہلے بھائی کو بلاؤں اور پھر اس سے سارا حال احوال گھر کا پوچھ لوں، پھر کوئی اگلی بات ہو. قال لفتیانہ، کہا اپنے نوجوانوں سے، یعنی خدام سے، خادموں سے کہا، اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، ان کے سامان میں ان کی پونجی واپس کر دو. پیسے نہیں لینے جی، جتنے وہ لے کے آئے ہیں ان سے لے کر ان کے اناج کے اندر ڈال دو پیسے، پونجی. لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ پہچان لیں اس سارے معاملے کو. اذا انقلبوا الی اہلہم، جب وہ لوٹ کے جائیں اپنے گھر میں. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ دوبارہ لوٹ کے آئیں. کیا پتہ آتے ہیں کہ نہیں آتے. جب یہ پونجی دیکھیں گے تو پھر ان کو یاد آ جائے گا، پہچان لیں گے کہ بڑا اچھا بادشاہ ہے، ضرور جانا چاہیے. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ دوبارہ لوٹ کے آئیں. فلما رجعوا الی ابیہم، جب وہ لوٹ کے چلے گئے اپنے باپ کے پاس، کہنے لگے، یا ابانا منع منا الکیل. قرآن ہے نا مقصودی باتیں ذکر کرتا ہے. اب وہ ان کا منٹ گھنٹے نہیں بیان کرتا کہ وہ واپس گئے، کتنے دن راستے میں لگے، گھر گئے تو تھکے ماندے ہوں گے، سلام کیا ہوگا، چائے پانی کی ہو، چائے تو تھی ہی نہیں اس زمانے میں، یعنی اس زمانے میں جو بھی مشروبات مطلوبات تھی کھائی پی ہوں گی، آرام کیا ہوگا. پھر باپ نے پوچھا سفر کا حال ہوگا، انہوں نے سفر کا سارا حال بتایا ہوگا. یہ ساری غیر مقصودی باتیں ہیں اور قرآن مقصودی باتیں ذکر کرتا ہے. فلما رجعوا الی ابیہم، بس جب وہ لوٹ گئے اپنے باپ کے پاس، قالوا، کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، منع منا الکیل، ہم سے روک دیا گیا ہے باپ جی، آئندہ ہمیں غلہ نہیں ملے گا، منع کر دیا گیا ہے. کیوں؟ خیر ہو، تم تو کہتے تھے بڑا اچھا بادشاہ ہے، اونٹوں کو بھی لاد کے لے آئے ہو، اور اب کہتے ہو کہ روک دیا گیا ہے، آئندہ نہیں ملے گا. اب باپ اب گل ہے نا، ایک تو کوئی معاملہ ہے نا جس وجہ سے بات کہہ رہے ہیں.
وہ معاملہ کیا خیر ہو. کہنے لگے فارسل معنا اخانا نقتل وإنا له لحافظون، بھیج دے تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو، ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجنا. نقتل، پھر ہمیں وہ باپ ملے گا، اناج ملے گا، غلہ ملے گا. پرانی غلہ بھول دیا نہیں نا؟ یاد تھا نا کہ پہلے بار سے یوسف کو لے کے گئے تھے، اب فوراً کہنے لگے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم اس کے محافظ ہوں گے، حفاظت کریں گے، ابا فکر نہ کر. بات ان کو نہیں بھولی تو ابا کو بھولتی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ، کیا میں تم پہ اعتبار کر لوں اس کے معاملے میں، اعتبار کر لوں جیسا کہ میں پہلے اعتبار کر چکا ہوں اس کے بھائی کے معاملے میں. اس وقت بھی میں نے تم پہ اعتبار کیا تھا، اب پھر اعتبار کروں. پھر خیال آیا اللہ کے نبی ہیں، کہیں بات ایسی نہ نکل جائے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے. فوراً کہنے لگے تم کہہ رہے اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم حفاظت کریں گے، تم کیا حفاظت کر سکتے ہو؟ اصل محافظ کون ہے؟ اللہ. واللہ خیر الحافظا، اور اللہ بہتر ہے حفاظت کرنے والا. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے. سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا، مہربانیاں کرنے والوں سے بڑا مہربان ہے وہ اللہ. تم تو گئے تھے کہ ہم حفاظت کے ساتھ لائیں گے، پھر کرتا بھی خون آلود میرے پاس لے آئے تھے. تمہاری کیا حفاظت؟ بہتر محافظ تو اللہ ہے جو حفاظت بھی کرتا ہے، رحم بھی کرتا ہے. سبحان اللہ. باتیں ہو گئیں. اچھا ابا یہ تو سفر کا حال تھا، وہاں کے بادشاہ کا ایک ان کی بات تھی جو ہم نے آپ تک پہنچا دی ہے. چلو بھائی کھولو ذرا سامان، نکالو غلہ، کرو استعمال. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اور جب کھولا انہوں نے سامان، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، پایا انہوں نے اپنی پونجی جو ان کو لوٹائی گئی تھی. جو ہی بوروں کے منہ کھولے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ پیسے پڑے ہوئے ہیں. وہ ساری قیمت جو پونجی لے کے گئے تھے وہ ساری اس میں ہے. ردت الیہم، انہیں لوٹائی گئی تھی. کہنے لگے واہ واہ، اوے ابا اوے ابا. قالو، کہنے لگے یا ابانا ما نبغی، اے ہمارے ابا جان اور کیا چاہیے؟ ما نبغی، کیا چاہے ہم. ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی لوٹا دی گئی ہمیں. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اب تو مشکل ہی کوئی نہیں. پہلے خیال تھا کہ پیسے جمع کریں گے، پھر جائیں گے، غلہ لائیں گے. اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، پونجی تو اسی طرح محفوظ ہے، پیسے تو ہیں. یہی پیسے لے کے جائیں گے، بھائی کو بھی ساتھ لے جائیں گے اور غلہ بھی لے آئیں گے. اور جب بھائی جائے گا تو بھائی کا بھی تو اونٹ ہوگا، اور اونٹ ہوگا تو اونٹ کا جو پورا لدہ ہوتا ہے اس کے اوپر جتنا اناج آتا ہے، وہ جتنا وزن اونٹ اٹھا سکتا ہے اتنا وزن زیادہ لے کے آئیں گے. کچھ زیادہ دن ہمارے گزر جائیں گے گھر کے اخراجات میں. جی ہذہ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور ہم غلہ لے کے آئیں گے گھر والوں کے لیے. وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی. وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور زیادہ لائیں گے ایک بوجھ اونٹ کا. اونٹ کے اوپر جتنا وزن لادا جا سکتا ہے اتنا وزن اور لے کے آئیں گے. ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ،
اب یہ جو اضافی ہم وزن لائیں گے نا، یہ ہمارے لیے مشکل بھی نہیں ہوگا، یعنی کوئی منت ترلا نہیں کرنا پڑے گا کہ زیادہ دو جی زیادہ دو، اس لیے کہ جب ایک اونٹ ہمارے پاس اضافی ہوگا تو اونٹ پہ جتنا وزن لادا جا سکتا ہے اتنا زیادہ مل جائے گا۔ بولے حضرت یعقوب علیہ السلام، کہنے لگے لن ارسلہ معکم، ہرگز ہرگز نہیں بھیجوں گا میں اسے بنیامین کو تمہارے ساتھ، حتی تؤتون موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم کوئی پکا وعدہ لے آؤ گے اللہ کی طرف سے، یعنی کوئی قسم شسم اٹھاؤ گے نا، پکا مجھ سے عہد کرو گے تو پھر حتیٰ تؤتون موثقا من اللہ، کوئی پکی بات کرو گے، قسمیہ بات کرو گے تو پھر، اور وہ بھی یہ کہ لتأتوننی بہ، اس کو خیریت سے واپس بھی میرے پاس لاؤ گے، ایسے نہیں کرو گے جیسے اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا۔ پھر خیال آیا یہ تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر اللہ کا کوئی فیصلہ آ گیا تو پھر کیا بنے گا؟ ساتھ ہی کہہ دیا الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ تم سب گھیرے میں آ گئے، سارے اگر کسی مصیبت میں آ گئے، گھیرے میں آ گئے، پکڑے گئے، تو پھر تمہاری قسمیں کیا کر سکتی ہیں؟ تمہارا تو پھر قصور کوئی نہیں ہوگا نا۔ فلما آتوہ موثقہم، جب وہ لے آئے اپنی پختہ باتیں، پکے وعدے لے آئے، سارے بھائیوں نے پکا وعدہ کر لیا جی لے کے بھی جائیں گے، غلہ بھی لائیں گے، اسے بھی محفوظ طریقے سے لے آئیں گے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا چلو جی پھر تمہارا میرا معاہدہ ہو گیا نا، تو اس معاہدے پہ پھر حقیقی نگہبان تو پھر اللہ ہی ہے نا۔ قالا، کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اللہ علی ما نقول وکیل، جو کچھ ہم یہاں باتیں کر رہے ہیں اللہ سب پہ نگہبان ہے، یعنی اللہ کے سامنے ہے، جو تم کر رہے ہو پورا کرتے ہو نہیں کرتے ہو اللہ کو تو پتہ ہے، مجھ سے تو بیٹو چھپ سکتے ہو، اللہ سے چھپو نہیں سکو گے۔ ہو گئی بات۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام ترتیب بتلانے لگے، اب بیٹے بھی کوئی چھوٹے تو نہیں تھے، اولاد والے تھے، شادی شدہ تھے، لیکن بیٹا تو باپ کے لیے بیٹا ہی ہوتا ہے، چاہے بوڑھا ہی کیوں نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا نا، کہنے لگا یا رسول اللہ تھک چکا ہوں پیدل چلتے چلتے، سواری ہے کوئی نہیں، مہربانی کیجئے آپ کے پاس بیت المال میں اونٹ ہے، کوئی ایک اونٹ مجھے دے دیجئے تاکہ میں آسانی سے اس پہ سوار ہو کے گھر پہنچ جاؤں۔ آپ نے فرمایا بھائی اونٹ تو نہیں، اونٹ کا بچہ دے سکتا ہوں۔ نے کہا یا رسول اللہ کمال ہے، اونٹ کے بچے کو لے کے میں نے کیا کرنا ہے؟ اسے پھر میں اٹھاؤں گا یا وہ مجھے اٹھائے گا؟ پریشان ہو گیا، کہنے لگا اچھا جی پھر کچھ نہیں دیں دیتے، پھر آئے چلے آ، پھر رک کیوں گیا ہوں، کچھ نہ کچھ تو سفر کر ہی لوں گا۔ جب وہ بہت پریشان ہوا نا تو آپ نے فرمایا او بھائی پریشان نہ ہو، تجھے مل جائے گا، جو اونٹ تجھے ملے گا وہ بھی تو اونٹ کا بچہ ہی ہوگا نا۔ تو والدین کے لیے اولاد اولاد ہی ہوتی ہے، چاہے وہ بوڑھی کیوں نہ ہو جائے، بڑھاپے میں کیوں نہ پہنچ جائے، صاحب اولاد کیوں نہ ہو جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو ترتیب بتلا رہے ہیں کہ جانا کیسے ہے۔ بڑوں کے جو تجربات ہوتے ہیں وہ بڑوں کے ہی ہوا کرتے ہیں، چھوٹوں کو اس سے نفع اٹھانا چاہیے۔ وقال یا بنی، کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اے میرے بیٹو لا تدخلوا من باب واحد، جب جاؤ گے تو ایک دروازے سے اکٹھے داخل نہ ہونا،
وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، اور مختلف دروازوں سے داخل ہونا، ایک دروازے سے اکٹھا نہیں جانا، مختلف دروازوں سے جانا۔ کڑیل جوان ہو، حسین و جمیل ہو، آخر نبی کے بیٹے ہو، اور نبی بھی خوبصورت، نبی کی اولاد بھی خوبصورت ہوتی ہے، جوان بھی ہو، کہیں کوئی تم پہ حسد نہ کرنے لگ جائے، کوئی گزند نہ پہنچ جائے، تمہیں تکلیف نہ پہنچ جائے، لہذا ایک دروازے سے نہیں جانا۔ اس زمانے میں آبادیوں کے دروازے ہوا کرتے تھے، اب بھی اگر اصل لاہور کو جا کے دیکھے، اصل پنڈی کو جا کے دیکھے، پرانا پنڈی، تو گیٹ بنے ہوئی ہیں، دروازے بنے ہوئے ہیں، جاؤ نا ذرا لال حویلی کی طرف، بابڑا بازار ہے، وہاں بھی گیٹ بنا ہوا ہے، پھر اگلا محلہ آتا ہے، اس کا بھی گیٹ ہے، اسی طرح شہر کی بھی فصیل تھی۔ اب تو پنڈی پھیلتے پھیلتے فتح جنگ بھی کراس کر گیا، ادھر رواد کراس کر گیا، ادھر ٹیکسلا کراس کر گیا، ادھر بڑی کی حدوں کو پہنچ گیا۔ اب کیا دروازے؟ لاہور کے دروازے سے، یہ کیا ہے موچی دروازہ، یہ کیا ہے بھاٹی گیٹ، یہ کیا ہے لاہوری گیٹ، لوہاری گیٹ، یہ مختلف گیٹ ہیں۔ تو ایک دروازے سے نہ جانا، کہیں تم پہ کوئی حسد کا تیر نہ چلا دے، مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے۔ لیکن خیال کرنا بیٹو، یہ میں تمہیں تدبیر بتلا رہا ہوں، تقدیر میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تقدیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کی۔ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، اور نہیں کام آ سکتا میں تم سے، اللہ سے کچھ بھی۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف تمہارے لیے لکھی ہوئی ہے تو میں اس تکلیف سے تمہیں چھڑا نہیں سکتا، بچا نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ پکڑ لے تو پھر چھڑانے والا ہے کوئی نہیں۔ یہ کتنا ناہنجار ہے جو یہ شعر و شاعری کرتا ہے، خدا سائیں جے پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ جھوٹ کا وپار ہے، اللہ پکڑنے پہ آئے تو اسے چھڑا کوئی نہیں سکتا، اور اللہ چھوڑنے پہ آ جائے تو اسے روک کوئی نہیں سکتا۔ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، اور نہیں بچا سکتا میں تمہیں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کسی تکلیف میں کچھ بھی۔ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، بے شک حکم سارا اللہ ہی کا ہے۔ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، اسی پہ ہے بھروسہ میرا، صرف میرا بھروسہ کیا، وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اسی پہ چاہیے کہ بھروسہ کرنے والے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، باپ نے ترتیب بتلائی، نصیحتیں کی، راستہ کیسے چلنا ہے انداز بتلائے، اور سمجھا بجھا کے رخصت کر دیا گھر سے۔ اب پھر جا رہا ہے یہی قافلہ، شام سے پھر جا رہا ہے مصر کی طرف۔ اضافہ یہ ہوا کہ پہلے بنیامین کے بغیر بھائی گئے تھے، اور اب بنیامین کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جب وہاں پہ داخل ہوئے جیسے باپ نے ان کو حکم دیا تھا، گئے تھے اکیلے مختلف دروازوں سے، لیکن کیا جب مختلف دروازوں سے گئے آگے ان کے ساتھ اور معاملہ ہو گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام بچا نہ سکے، تو معلوم ہوا کہ بچانے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب وہ داخل ہوئے وہاں سے جہاں ان کو باپ نے حکم دیا تھا، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، نہیں تھا یعقوب پیغمبر بچانے والا انہیں
اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کسی چیز سے بھی، الا حاجتن فی نفس یعقوب، مگر یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خیال تھا، قضاہا، جو اس نے پورا کر دیا۔ بس دل میں ایک خیال تھا کہ بیٹوں کو ایسے چلنا چاہیے، ایسے جانا چاہیے، انہوں نے وہ کام پورا کر لیا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ، اور بے شک وہ صاحب علم تھا بوجہ اس کے کہ ہم نے اس کو علم دیا تھا نبوت والا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ، پہنچ گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں، ان کی خدمت میں پہنچ گئے۔ جو ہی پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام تو پہلے بھی ان کو پہچان گئے تھے۔ اب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6، یہ جو 11واں ہے یہی بنیامین ہے۔ جاؤ بھائی ان کو لے جاؤ ان کو ذرا مہمان خانے میں، تواضع کرو۔ جب وہ جانے لگے تو بنیامین کو کہا تو رک جا بھائی، تو رک جا۔ انہوں نے کہا یا اللہ خیر، جس بات کا ڈر تھا بس وہی ہونے لگا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا اور ان کو بھیج دیا مہمان خانے میں، خدمت ہو رہی ہے۔ آبا الیہ اخاہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا، روک لیا۔ قالا، کہا حضرت یوسف نے، انی انا اخوکا، گھبرانا نہیں، میں تیرا بھائی ہوں۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا! لمبے عرصے کی جدائی کے بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ انی انا اخوکا، میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ پیچھے کرتے رہے اس پہ غمگین نہ ہونا۔ اب بنیامین کے ساتھ کیا کرتے رہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حال پہ قیاس کر کے کہا، میرے ساتھ جو انہوں نے کیا تھا لگتا ہے تیرے ساتھ بھی ایسا کیا ہوگا، تو بھی دکھی ہوا ہوگا، لہذا بھلا دے سارے دکھوں، غم نہ کرنا۔ فلما جہزہم بجہزہم، جب تیار کر دیا ان کا سامان، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، کر دیا پیمانہ اپنے بھائی کے سامان میں، بنیامین کے سامان میں پیمانہ رکھوا دیا، جس سے وہ غلہ اناج ماپا کرتے تھے۔ سامان تیار ہو گیا، بوریاں بند ہو گئیں، چلو جی لے چلو۔ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، جب وہ وہاں سے چلے تو پیچھے سے آواز دینے والے نے آواز دی، وہ پیمانہ نہیں گر رہا، کدھر گیا، اور بھی تو غلہ ماپنا ہے، وہ کہاں گیا؟ آواز دے دی ان کو، انکم لسارقون، بے شک تم تو البتہ چور ہو، چوری کر کے لے چلے ہو۔ وہ تو جا رہے تھے، جاتے جاتے پیچھے کو منہ کر کے کہنے لگے، قالوا، کہا انہوں نے بھائیوں نے، وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ، ان کی طرف متوجہ ہو کر، ادھر کو منہ کر کے، کدھر کو؟ جدھر سے اناج ماپنے والے کھڑے تھے ان کی طرف منہ کر کے کہنے لگے، ماذا تفقدون، کیا تم پاتے ہو، تم کیا چیز نہیں مل رہی تمہیں جو ہم پہ چوری کا الزام لگا رہے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا، نفقد سؤال ملک، ہم گم پاتے ہیں بادشاہ کا پیمانہ، ولمن جاء به حمل بعیر، اور جو بھی وہ پیمانہ لا کے دے گا اسے ایک بوجھ اضافی ملے گا اور اناج ملے گا۔ ایک اونٹ لدا لدایا، اونٹ بھی ملے گا، اونٹ پہ لدا لدایا اناج بھی ملے گا۔ واہ، کون ہے بھائی؟
کیسے بات پکی؟ کہنے لگا انا بھی زعیم، میں اس کا ضامن ہوں۔ بادشاہ اپنا پیمانہ مانگے گا، اس کا پیمانہ ملا نہیں، ہماری تو بھائی نوکری خطرے میں ہے، ڈیوٹی چلی جائے گی، سزا بھی ملے گی۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو، ہم پہ یہ باتیں کر رہے ہو؟ قالو کہنے لگے تاللہ اللہ کی قسم لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے، تمہارے ملک کے حالات خراب کرنے نہیں آئے۔ کیا حالات خراب ہو رہے تھے؟ جس ملک میں، جس علاقے میں چوریاں چکاریاں زیادہ ہونے لگ جائیں، حالات خراب ہو جایا کرتے ہیں، فساد پھیل جاتا ہے، ہر بندہ دوسرے کو شک کی نظروں سے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ گھروں میں چوریاں ہو جائیں نا کسی فنکشن میں، تو وہ شک گلی والوں پہ کرتے ہیں یا برادری والوں پہ؟ برادری والوں پہ، جن کو گھر بلایا تھا فنکشن پہ، دعوت پہ، انہی پہ شک گزرنے لگا۔ پھر جب شک پڑنے لگ جائے تو وہ جو محبتیں ہوتی ہیں، محبتیں نفرتوں میں بدلنے لگ جاتی ہیں، اور جب نفرتیں بڑھتی ہیں تو پھر فساد پھیلنے لگ جاتا ہے۔ لقد علمتم، تم اچھی طرح جانتے ہو، ما جئنا لنفسد فی الارض، نہیں آئے تھے ہم زمین میں فساد کرنے کے لیے، وما كنا سارقین، اور نہیں تھے ہم چور، ہم چوریاں کرنے کو نہیں آئے تھے جی۔ انہوں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، جا نہیں سکتے، تلاشی دینی ہوگی، سامان تمہارا چیک کیا جائے گا، اگر تم جھوٹے نکلے تو پھر بتاؤ سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا سزا جی ہمارے ملک کا جو قانون ہے وہ تو یہ ہے کہ جس سے چوری برآمد ہوتی ہے اسی کو سزا کے طور پہ رکھ لیا جاتا ہے، اب جو اسے سزا مرضی دے اس کو نہیں نکالا جا سکتا۔ قالو کہنے لگے جزاؤہ من وجد فی رحلہ، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیمانہ پایا گیا، فہو جزاؤہ، وہی اس کا بدلہ ہوگا، کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم سزا دیا کرتے ہیں ظالموں کو۔ ہمارے ملک کا قانون تو ایسا ہی ہے، ٹھیک چلو تمہارے ملک کے قانون کے مطابق چلتے ہیں۔ اب فبدا بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، لے آؤ جی بٹھاؤ اونٹوں کو، اتارو سامان، اونٹ بٹھائے گئے، بورے اتارے گئے، اب تلاشی شروع ہو گئی، ایک بورے کا منہ کھولا، دوسرے کا کھولا، لیکن کدھر سے شروع کیا؟ بنیامین سے نہیں، اوپر سے شروع کیا، اوپر سے، تاکہ ساری تسلی ہو جائے۔ فبدا بأوعیتہم، شروع کر دیے ان کے بوریوں سے، ان کی خرجیوں سے، ان کے سامان کی تلاشی شروع کر دی، قبل وعاء اخیہ، اپنے بھائی بنیامین کے خرجی سے پہلے، ان کی بوری سے پہلے ان کا سامان تلاش کیا گیا۔ کھولا کچھ نہیں، بند کرو، کھولا کچھ نہیں، بند کرو، چلتے گئے، جب بنیامین کا بورا کھلا، جو ہی کھلا تو اندر پیالہ پڑا ہوا، واہ، ثم استخرجہا، پھر نکال لیا اس کو، من وعاء اخیہ، بھائی کے سامان میں۔ اللہ یہ کیا ہو گیا؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں یوسف نے نہیں کیا، یہ ہم نے ہی ترتیب بتلائی تھی یوسف کو کہ ایسے ایسے کرو گے بھائی کو روکنے کا ذریعہ بن جائے گا، بھائی کو تم اپنے پاس روک لو گے۔ کذالک، اسی طرح یہ ہمارا کمال ہے، کدنا لیوسف، ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے ہیلا بنا دیا، ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، بادشاہ کے
قانون میں، فی دین الملک بادشاہ کے قانون میں، مصر کے قانون میں کوئی بندہ اس طرح کسی کو روک نہیں سکتا تھا الا ان یشاء اللہ، مگر ہاں اللہ کوئی اور تدبیر کر دے، کوئی اور طریقہ کر دے۔ ما کان لیاخذ اخاہ، نہیں تھا حضرت یوسف روک سکنے والا اپنے بھائی کو۔ یاخذ کا معنی ہوتا ہے پکڑنا، بھائی کو پکڑ نہیں سکتا تھا۔ اب بھائی کو مجرم تو تھا نہیں، یہ تو گھیلا تھا، تو اب معنی بڑا نرم کرنے لگا ہوں۔ ویسے بھی اللہ کے نبی کی نسبت ہے، اور جب پیغمبر کی بات آنے لگے تو معنی کرتے وقت انتہائی احتیاط کرنی چاہیے۔ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، نہیں تھے حضرت یوسف علیہ السلام روک سکنے والے اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون میں، اس ملک کے قانون میں، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ چاہے اللہ۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کر دیتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر جاننے والے کے اوپر جاننے والا ہے۔ قالوا، کہنے لگے، جب روکا نا بنیامین کو، اور یہ کس نے بتایا تھا؟ انہوں نے خود ترتیب بتلائی تھی اپنے ملک کے قانون کے مطابق کہ جس کے پاس وہ چیز برآمد ہوگی فہو جزاؤہ، وہی اس کی جزا ہوگی، خود جو انہوں نے کہا تھا۔ اب کہنے لگے بنیامین نے چوری کر لی، پرانی رگ پھڑکی، کہنے لگے این یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا بھائی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ کون؟ یوسف علیہ السلام۔ 40 سال پہلی دیا گلاں حضرت یوسف علیہ السلام، بھائی تو میں ہی ہوں جو وزیر خزانہ ہے۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، اپنے دل میں چھپا لی یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام نے، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، ان کے سامنے ظاہر نہ کی، ان کو یہ نہیں بتایا اچھا پترو جتو روٹی کھانی اتھے ہی میاؤں میاؤں کرنی، غلہ بھی لے کے جا رہے ہو اور الزام بھی لگا رہے ہو۔ لم یبدھا لہم، دل ہی دل میں پی گئے بات، چھپا لی بات، ظاہر نہ کی، البتہ دل ہی دل میں کہنے لگے انتم شر مکانا، بڑے بھیڑے ہو بھائی، سمجھے، بڑے بھیڑے ہو، او خدا کے بندو اتنے برے ہو تم، ابھی تک وہ تمہیں پرانی باتیں نہیں بھولی۔ واللہ عالم بما تصفون، جو کچھ تم بیان کر رہے ہو بتلا رہے ہو اللہ خوب جانتا ہے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ کہ اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی چونکہ والدہ فوت ہو چکی تھی، پرورش کے لیے پھوپھی اپنے پاس لے گئی ان کو، پالا جب حضرت یوسف تمیز کی عمر میں پہنچے، سمجھداری کی عمر میں، 8-9 سال کی عمر میں، تو اب بھیجنا تھا گھر میں، بھائی کے گھر میں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں، بیٹے تو انہی کے تھے، لیکن دل نہیں کرتا تھا، بڑا پیارا بھتیجا ہے، ادھر ہی رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اب بھیجو نا یوسف کو ہمارے پاس۔ پھوپھی نے بھی ایک ہیلا کیا تھا بھتیجے کو روکنے کا۔ وہ ہیلا کیا تھا کہ یہ جو باندھا جاتا ہے پٹا سا، پھر اس میں پیسے وغیرہ ڈالے جاتے ہیں،
وہ بڑا قیمتی تھا۔ انہوں نے خود حضرت یوسف علیہ السلام کو باندھ دیا، اوپر کپڑے پہنا دیے، وہ تو بچے تھے، ان کو تو نہ پتا چلا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ جب آئے لینے کے لیے تو پھوپھی کہنے لگی ٹھہرو ٹھہرو، میرا یہ نہیں مل رہا باندھنے والا، بڑا قیمتی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی بندی، ہم تو آئے ہیں یوسف کو لینے کے لیے، ہم نے کب ادھر نہیں، تلاشی دو گے۔ سب کو چیک کیا جو لینے کے لیے آئے تھے، آخر یوسف علیہ السلام کو جو ہی چیک کیا تو باندھا جو تھا وہ ادھر مل گیا۔ اب تو تم نہیں لے کے جا سکتے، اب یوسف ادھر ہی رہے گا۔ قانون جو ایسا ہی تھا وہاں کا۔ بھائی واپس چلے گئے جو لینے کے لیے آئے تھے۔ اوے ابا، وہ تو کوئی ادھر پھپھی کی کوئی چیز اس نے چرا لی تھی، بس یہ بات ان کے ذہن میں تھی۔ کہنے لگے سرقا کلہ من قبل، پہلے اس کا بھائی بھی ایسے چوری کر چکا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دل میں بات پوشیدہ کر لی، ظاہر نہیں کی کہ وہ میں نے نہیں کی تھی، وہ تو ایک ہیلا تھا میری پھپھو کا۔ اور ساتھ کہہ دیا واللہ اعلم بما تصفون، قالوا یا ایھا العزیز۔ اب لگے منتیں کرنے کہ بھائی کو کیسے چھوڑ کے جائیں، اگر چھوڑ کے جاتے ہیں تو ابا سے تو ہم نے قسم اٹھا کے وعدہ کیا تھا ضرور لے کے آئیں گے، جو ہوا سو۔ اب لگے منتیں کرنے، کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے عزیز، ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا ابا بوڑھا ہے۔ یہ نہیں کہ ساڈا باپ بوڑھا ہے، حالانکہ باپ تو ان کا بھی تھا، لیکن نسبت اس کی طرف کی ہیلا کرنے کے لیے کہ کسی ذریعے سے یہ چھوڑ دیں۔ اور دوسرا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی مزید حالات کا پتہ چل رہا تھا کہ باپ اور بیٹوں کے تعلقات کیسے تھے۔ ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا باپ ہے بڑا بوڑھا۔ فخذ احدنا مکانہ، پس تو پکڑ لے ہم میں سے کسی ایک کو، اس کو چھوڑ دو، ہم میں سے کسی کو رکھ لو۔ انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں آپ کو بڑا محسن، بڑا بھلے مانس ہے، اچھا آدمی ہے بادشاہ جی، چھوڑ دو اس کو، جانے دو، ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لو۔ حضرت یوسف کہنے لگے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم پکڑیں ایسے کو کہ جس کے پاس سے ہم نے سامان بھی نہیں پایا، جس نے ہمارا نقصان ہی نہیں کیا اس کو ہم پکڑے، یہ تو جرم بن جائے گا، اور ایسے جرموں سے اللہ کی پناہ۔ پکڑیں گے تو اسی کو، ہم وجدنا متاعنا عنده، جس کے پاس پایا ہم نے اپنا سامان، اپنا پیمانہ، انا اذا لظالمون، اور اگر اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑا تو ہم ظالم بن جائیں گے۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، قصے کی شق نمبر 12واں حال ہے جی۔ فلما استيئسوا منه، پس جب وہ نا امید ہو گئے کہ بادشاہ کی منتیں کر رہے ہیں لیکن یہ بالکل مان نہیں رہا، مایوس ہو گئے، خلصوا نجیا، پیچھے ہٹ گئے مشورہ کرنے کے لیے۔ سارے بھائی سر جوڑ کے بیٹھ گئے، اب کیا بنے گا، اب تو نہیں چھوٹ سکتا بنیامین، اور اگر اس کو نہ لے کے گئے تو پھر باپ کو کیا منہ جا کے دکھائیں گے۔ قال کبیرہم، بڑا ان میں سے یہودا وہ کہنے لگا الم تعلموا، او بھائیو کیا تمہیں پتہ نہیں، کیا جانا نہیں تم نے، ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، تمہارے ابا نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا بقسم اللہ، اللہ کی قسم اٹھوا کے اس نے وعدہ لیا تھا۔ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْ، اور وعدہ لیا کس چیز کا تھا کہ بنیامین کو بحفاظت واپس لانے کا وعدہ کیا تھا۔
وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ، اور اس سے پہلے تم یوسف کے بارے میں بھی ایک قصور کر چکے ہو، زیادتی کر چکے ہو۔ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ، بس میں تو نہیں ہلوں گا زمین سے، میں تو یہیں پہ ہوں، نہیں آگے پیچھے جاؤں گا۔ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي، یہاں تک کہ میرا ابا مجھے اجازت دے دے گا۔ اَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي، یا کوئی میرا اللہ فیصلہ کر دے گا میرے لیے، یا تو یہ کہ اللہ کریم خود کوئی راہ نکال دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہی ہے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔ ارجعوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ، جاؤ لوٹ جاؤ تم اپنے باپ کے پاس۔ فَقُولُوا، پس جاؤ تم اور جا کے انہیں کہو، یا ابانا، اے ابا جان، ان ابنک سرق، بے شک تیرے باپ بیٹے نے چوری کی ہے۔ وما شہدنا الا بما علمنا، اور نہیں ہم گواہی دے سکتے مگر اسی بات کی جو ہمارے علم میں ہے، جو ہمارے علم میں ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے، اس کی تو ہم گواہی دے سکتے ہیں، اور جو ہمارے علم میں نہیں ہے وہ تو غیب ہے۔ وما كنا للغیب حافظین، اور نہیں ہے ہم غیب کو جاننے والے، غیب کا ہمیں کیا پتہ، غیب کی باتیں ہم کیسے حفاظت کر سکتے بنیامین کی، جب اندر خانے کیا ہو رہا تھا ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ لہذا پکڑا گیا بنیامین، نئی بادشاہ اسے چھوڑ رہا، اور اگر نہ یقین آئے ہماری باتوں پہ تو وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، جس بستی میں ہم گئے تھے عزیز کے پاس، بادشاہ کے پاس غلہ لینے کے لیے، وہاں کے لوگوں سے پوچھ لو۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، پوچھ لو ان بستی والوں سے جن میں ہم تھے، وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس قافلے والوں سے بھی پوچھ لو جو ہمارے ساتھ تھے، جن کے ساتھ ہم واپس لوٹ رہے تھے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم سچے ہیں، ہم کوئی جھوٹ نہیں بول رہے کہ تیرے بیٹے بنیامین نے کیا کی ہے، چوری کی ہے، ہم سچ بول رہے ہیں۔ جو ہی گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیٹوں نے یہ سارا قصہ بتلایا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہی بول بولا تو پہلے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بولا تھا۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل، بلکہ یہ تو وہ بات ہے جو بنا دی ہے تم نے اپنے جیوں میں ایک کام کی، یہ تمہارا اپنا بنا بنایا منصوبہ ہے، بنیامین کا قصور کوئی نہیں۔ بیٹھ جا، 5 منٹ رہتے ہیں، بیٹھ جا۔ اب میں صبر ہی کر سکتا ہوں اور اچھا صبر کروں گا۔ عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو لے آئے میرے پاس۔ انہ هو العلیم الحکیم، یوسف بھی مل جائے، بنیامین بھی مل جائے، ان سب کو میرے پاس لے آئے۔ انہ هو العلیم، بے شک میرا اللہ جاننے والا، الحکیم، حکمتوں والا، ممکن ہے اس کی حکمت کا کوئی تقاضا ہو۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، بیٹوں کی بات سن کے اب پیچھے ہٹ گئے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ پہلے تو بنیامین تھا جس کو پاس بٹھا لیا کرتے تھے، اب وہ بھی نہ رہا، پیچھے ہٹ کے کہنے لگے یا اسف علی یوسف، یاد آ گئے حضرت یوسف، پھر ہائے ہائے افسوس ہے۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور سفید ہو گئی اس کی آنکھیں غم کی وجہ سے۔ فَهُوَ كَظِيمٌ، وہ اندر ہی اندر غم کے گھونٹ لے رہا تھا، اپنا اندر کا غم بیٹوں کے سامنے بھی ظاہر نہیں کرتا تھا، لیکن اب الفاظ آ گئے نا زبان پہ تو بیٹے کہنے لگے ابا رہ گیا ہے بنیامین اور نام لے رہے ہو یوسف کا، عجیب بات ہے، ابھی تک تم اسے نہیں بھولے۔ قالو، کہنے لگے تاللہ تفتح تذکر یوسف، اللہ کی قسم تو مسلسل یوسف کو یاد کرتا رہتا ہے، حتی تکون حرزا،
تو اسے یاد کرتا رہے گا، اس کا ذکر نہیں چھوڑے گا، حتی تکون حرزن، جہاں تک کہ تو گھل جائے گا، ختم ہو جائے گا، او تکون من الحالکین، یا تو ہو جائے گا مر جانے والوں سے، یعنی تیری موت آ جائے گی تو یوسف یوسف کرتا رہے گا، نہیں بھلاتا اس کا نام۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹو میں تم سے تو کچھ نہیں کہہ رہا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنے دل کا حال، اپنا غم، اپنا دکھ شکایت کر رہا ہوں اللہ کے سامنے، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں جانتا ہوں اللہ سے وہ جو تم نہیں جانتے۔ یا بنی یذھبوا، او میرے بیٹو، پہلے جاتے تھے غلہ لینے کے لیے، اب غلہ پتہ نہیں کب ختم ہوگا، کب ضرورت پڑے گی، پھر جاؤ گے لینے کے لیے، اور اگر غلہ ہی لینے جانا ہے تو پھر دیر نہ کرو، جلدی کرو، اور جاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے جاؤ۔ اذهبوا، جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، تلاش کرو یوسف کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی، فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ ادھر ادھر دیکھتے جانا، تلاش کر کے لانا، تلاش کرو یوسف کی بھی اور اس کے بھائی کی بھی، ہیلا کرو، جاؤ ان کو تلاش کر کے لاؤ۔ ابا بھائی کو تو پتہ ہے ہمیں کہ وہ بادشاہ کے پاس ہے، اب یوسف کہاں ملے گا؟ بیٹا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، لا تیأسوا من روح اللہ، نہ نا امید ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، نہیں مایوس ہوتے اللہ کی رحمت سے مگر کافر قوم، کافر لوگ۔ مایوسی تو انہیں ہو جو ایمان سے خالی ہوں، میرے بیٹو مایوس اللہ کی رحمت سے نہ ہو، جاؤ تم تلاش کرو، ممکن ہے اللہ کوئی ملاپ کا فیصلہ فرما دے، سامان مہیا کر دے۔ 12 حال ہو گئے، 12 شقے ہو گئے۔